کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو اپنے بچوں کو تعلیمی یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ انتہائی پسماندہ اور غربت کی زندگی گزارنے والوں میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے باقاعدہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ نذیر خان کا 12 سالہ بیٹا 7ویں جماعت تک پہنچ گیا تھا کہ ایک دن دل خراش واقعہ پیش آ گیا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ اورنگی ٹاؤن کے اقبال مارکیٹ والے علاقے میں ہمیشہ ہی چہل پہل اور بھیڑ رہتی ہے۔ کئی لوگ پیدل چلتے دکھائی دیتے ہیں، کئی رکشا اور بسیں شور مچاتی اور دھواں اڑاتی دوڑتی بھاگتی نظر آتی ہیں۔ اسی کے درمیان دکانیں اور دکانوں کے سامنے سڑک پر ٹھیلے والے بھی اپنا رزق کماتے دکھائی دیتے ہیں۔ شبیر نے دیکھا کہ اسی علاقے میں ایک طرف نذیر پھل فروش کا ٹھیلا بھی لگا ہوا تھا۔ مہنگائی اور گرانی کی وجہ سے اکا دکا گاہک آ کر دام پوچھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت؟ اللہ کا کرم ہے۔ سیب کیسے دے رہے ہیں آپ؟ سیب بھائی جان بہت سستے ہیں، 200 روپے کلو۔ اوہ یہ تو بہت مہنگا دے رہے ہیں آپ۔ بہت سستا ہے انار۔ کتنے کا ہے؟ 300 روپے کلو۔ 300 روپے کلو؟ ہاں۔ میرے پاس نہیں ہے، 150 دوں گا میں۔ ارے بھائی 150 روپے میں تو ہم کو گھر میں بھی نہیں پڑتا۔ نہیں 150 دوں گا ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ارے بات تو سنو بھائی۔ اس دوران ایک آدھ گاہک پھل تلواتا دکھائی دیا۔ نذیر نے ایک گاہک کو فارغ کیا تو اس کے سامنے اس کا ایک محلے دار کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ کیا بتائیں جمن بھائی، کام تو مندہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کے جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو فروٹ کہاں سے لے گا؟ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے 10ویں کا امتحان دیا ہے، کیا وہ پاس ہو گیا؟ ارے بیٹے نے تو پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو جمن بھائی، تم نے نا اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو پڑھائی کرایا ہے، اب تو اس کو نوکری بھی مل جائے گا نا؟ ارے نذیر بھائی آپ کو تو پتا ہمارے گھر کے حالات، چھت ہماری ٹپکتی ہے برسات کے اندر اور ایک ہی بلب لگا ہوا ہے گھر میں جس کے نیچے وہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہاں جمن بھائی ٹھیک کہتے ہو آپ، میں نے آپ کا حالات دیکھا ہے، بس کیا کرے ابھی؟ آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو، اس کا بالکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سارا دن ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے۔ ارے نذیر بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن آپ بے فکر ہو جاؤ، جس طرح آپ محنت کر رہے ہو انشاءاللہ آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا۔ بس جمن بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ ہمارا حالات بہتر ہو جائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے؟ ارے وہ سوچا بچوں کے لیے فروٹ لیتا چلوں، تو 1 کلو مجھے سیب دے دیجیے۔ ہاں سیب تو بالکل تازہ ہے، 1 کلو نہیں بلکہ 2 کلو لے کر جاؤ، سستا بھی ہے۔ ارے نذیر بھائی نہیں مجھے 1 کلو دے دیجیے بس۔ ارے نہیں میری مانو نا تو 2 کلو لے کر جاؤ۔ نذیر بھائی مجھے بس 1 کلو دے دے، آپ کی مہربانی۔ چلو جیسا تمہارا مرضی۔ یہ ہو گیا، چلو جزاک اللہ، مہربانی۔ جمن چلا گیا اور نذیر اپنے بچے کے مستقبل کے خواب دیکھنے لگا۔ نذیر انتہائی غربت کا شکار تھا اور اورنگی ٹاؤن میں ایک کمرے کا گھر، کمائی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، جو کام مل گیا وہی کر لیا۔ بڑا 14 سالہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن چھوٹا 12 سالہ شہیر جو ماں باپ دونوں کا لاڈلا تھا کھیل کود میں لگا رہتا تھا اور نذیر اس کو سخت سست کہتا تھا، کبھی کبھی پٹائی بھی لگا دیتا تھا، لیکن 12 سالہ شہیر اپنے بچپن کی شرارتوں میں مگن رہتا تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شہیر کی ماں چولہے کے سامنے بیٹھی کھانا پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہیر باہر سے دوڑتا ہوا گھر میں آیا اور پیسے کے لیے ماں کی خوشامد کرنے لگا۔ اور یہ بتا اسکول کا کام تک تو کرتا نہیں اور پیسے مانگ رہا ہے؟ آج کر لوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ خبردار جو تو نے میرے پیسوں کی طرف دیکھا بھی تیری آنکھیں نکال دوں گی، سمجھا؟ امی امی یہ آخری بار ہے۔ اے باسل ادھر آ، پیسے دے واپس۔ شریف لے جا تو تیرے باپ کو آنے دے، اس کو آگے بتاؤں گی، بدتمیز نہ ہو تو۔ شہیر ماں کو پیار کر کے باہر بھاگ گیا۔ شہیر کی ماں چولہے کے سامنے سے اٹھی رہی تھی تو اس کا شوہر بھی گھر آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت اداس ہیں؟ نہیں اداس نہیں، بس مارکیٹ میں بہت مندہ چل رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں کہ کچھ خرید سکے، اس لیے کاروبار بھی ٹھپ پڑا ہوا۔ اللہ رحم کرے گا،
आप परेशान नहीं हो, खाना लगा दूं? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लाडला कहाँ है? वो बराबर वाली बाजी है ना, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया। अच्छा, तो जनाब को ये ट्यूशन का शौक कब से हुआ? बस उनके दिल में शौक पैदा हो गया पढ़ाई का, तो मैंने बराबर वाली बाजी से बात की, उन्होंने कहा भेज दो मेरे पास, तो वहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। देखना तुम, जिस दिन इसने मैट्रिक किया ना, तो ऐसा जश्न मनाऊंगा, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि पूरे खानदान वालों को बताऊंगा कि गरीब का बेटा भी पढ़ सकता है। इसी दौरान बाहर का दरवाजा आहिस्ता से खुला। कौन? कौन है? शहीद ने अंदर झांक के देखा तो बाप को देखकर सहम गया। तो ट्यूशन पढ़ के इतनी जल्दी वापस आ गया? नहीं, हाँ, ट्यूशन ही पढ़ने गया था ना? वो अम्मी, ट्यूशन वाली बाजी की ना तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा कल से ट्यूशन पढ़ेंगे, आज पतंग उड़ा लो। वो बदमाश, इधर आ, इधर आ, तुझे भी देखता हूँ तेरी ट्यूशन वाली बाजी। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो उसका पढ़ाई में दिल लगा है। चले चल के खाना खाते हैं, चलो। तूने खाना खाया? नहीं अभी। चल दरवाजा बंद कर और आजा खाना साथ खाते हैं। हाँ चलो मैं लगा रही। नजीर बस एक ही ख्वाब देखता था कि किसी भी कीमत पर उसका बेटा मैट्रिक कर ले। पढ़ाई न करने पर वो उसकी पिटाई भी करने लगता था, जिस पर 12 साला शहीर जिद्दी और ढीठ भी हो गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शहीर का बाप अपने बेटे के स्कूल में था और उसकी टीचर शहीर की शिकायत कर रही थी। आपके बच्चे का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में। आप मेरी बात माने तो उसे किसी काम धंधे पे लगा दें। आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट, उन्होंने उर्दू में भी बिल्कुल मार्क्स नहीं उठाए हैं। आप उसके इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई बिल्कुल मार्क्स नहीं लिए उन्होंने। आप उसका मैथ्स का भी रिजल्ट देख सकते हैं, किसी भी पेपर में सारे सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं। ये देखिए। ठीक है मैडम, आप ठीक बोल रही हैं। असल में मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छा इंसान बने। आपसे एक गुजारिश है कि खुदा के लिए उसे स्कूल से मत निकालें। मैं उसे समझाऊंगा। ओके, एक चांस और देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, आप ये लीजिए अपने बेटे का। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। टीचर से बच्चे की शिकायत सुनकर नजीर घर आया तो खासा मुश्तइल था। नजीर घर में दाखिल होते ही बीवी पर बरस पड़ा। कहाँ है तुम्हारा लाडला? बुलाओ उसे, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या किया उसने? क्या हुआ? ये देखो, ये उसका नतीजा है। हर पर्चे में अंडे लिए उसने। ये करता क्या है स्कूल में? मिस ने स्कूल से निकालने की धमकी दी है। अच्छा आप गुस्सा नहीं करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं कहता हूँ उसे बुलाओ, जल्दी से बुलाओ उसे। हाँ मैं बुला रही हूँ, लेकिन आप उससे प्यार से बात कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ। कहा ना तुमसे कि बुलाओ। बुला रही हूँ। मुझे पतंग ये नहीं, ये सारी ये मुबीन की ये सब मैं ही काटता हूँ। तो दुर्गाई दे देख मैं कैसी काटता हूँ अभी। शहीद की मां ने दरवाजे का पर्दा उठाकर शहीद को आवाज दी जो पतंग उड़ा रहा था। शरीर, शरीर। हाँ माँ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। ये पकड़, मैं 1 मिनट में आया। जी अब्बा। जी अब्बा के बच्चे, ये देख, ये तेरा नतीजा है। ये क्या करता है तू स्कूल में? पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है? अब्बा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आप बैट बॉल दिला दें, मैं क्रिकेट खेलूंगा। पढ़ेगा कैसे नहीं? पढ़ेगा तो तेरा बाप भी। बोल, पढ़ेगा कि नहीं? मुझे नहीं पढ़ना। फिर सोच ले। अम्मा मुझे नहीं पढ़ना। अरे उसका कान तो थोड़ी सी जोर से पकड़ के रखा हुआ है आपने। नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा? मैं तुझे आग लगा दूंगा, तुझे भी और तेरी किताबों को भी। अरे क्या कर रहे हैं? मिट्टी का तेल है। अरे होने दो। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़ो, उसको आग लग जाएगी। बाप ने शदीद हैजानी हालत में बेटे पर मिट्टी का तेल फेंक दिया और माचिस निकाल दी। आग लग जाएगी, देखिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पढ़ेगा कि नहीं? बोल,
बोलेगा कि नहीं? 12 साल शहीद सहम कर बिल्कुल खामोश हो गया। इतनी देर में बाप ने मजीद धमकी देने के लिए एक तीली जला डाली। तीली का जलना ही था कि प्यारे से लाडले बेटे 12 साल शहीद के जिस्म ने आग पकड़ ली। बाप हक्का बक्का रह गया। कंबल और चादरें भी बेटे पर डाली, लेकिन वो बुरी तरह से झुलस चुका था। और फिर 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद 12 साला शरीर सा गरीब बच्चा मर गया। ये है वो बदकिस्मत बदबख्त बाप जिसने अपने ही लख्ते जिगर को जलाकर राख कर दिया। मैंने अपने बेटे को कत्ल किया। कैसे? मैं उसको पढ़ा रहा था और काम करके नहीं लेके आ रहा था मुसलसल कुछ दिनों से। जब मैं उससे पूछा तो उसने बिल्कुल खामोश इख्तियार कर लिया, जिसमें मुझे गुस्सा आ गया। और फिर पता उसके बाद मुझे समझ में बस ये आया कि सामने तेल पड़ा हुआ था कलर करने के लिए, वो मैंने अपने बच्चे को फेंका। तीली उसको मैंने डराने के लिए चलते कि मैं फेंक दूंगा, बोलो क्यों नहीं किया, लेकिन तीली कैसे उस पर जाके गिरी मुझे नहीं पता चला। जैसे उसने चीखा मुझे होश आया, मैं बहुत पर कंबल डाला, बाइक पे लेकर मैं कतर गया। कतर वाले ने बन सेंटर भेजा, वहाँ में चला गया उसके साथ। बेटा सब बस गुस्से में अपना सर महंगा कि हालात ऐसे ज़्यादा काम नहीं है, महंगाई इतनी हो गई, बिजली का बिल इतना आ रहा, तो बस ये सब टेंशन सोच का मजदूर आदमी। ये है उस मासूम शरीर से बच्चे की तस्वीर जिसे उसका बाप पढ़ाना चाहता था। बाप जहल और गुर्बत के मारे इस बाप को ये नहीं मालूम था कि अफलास बच्चों से तरोताजगी छीन लेता है। वो फराज चाहते हैं हर चीज से, पढ़ाई से भी। जिस बच्चे को 2 वक्त का खाना न मिलता हो, जिसके घर में एक बिजली का बल्ब जलता हो, जिसके बचपन को सैरो तफरीह का कोई मौका मुयस्सर न होता हो, तो ऐसा बच्चा खेल कूद ही में वक्त गुजारने लगता है। ऐसे बच्चों के लिए जराइम की दुनिया भी खासी पुरकशिश हो जाती है। मगर शहीर तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस उसका किताबों में दिल नहीं लगता था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक रात शब्बीर ने देखा कि बस्ती के कुछ लोग दौड़ते हुए राज बीबी के अहाते में दाखिल हुए। राज दादी सैलाब आ रहा है, सारी बस्तियां डूब गई हैं, बस निकलो यहाँ, जल्दी करो। तो जब बेटा मैं अपना जरा सामान ले लूं। कमरे दो कच्चे हैं, रूफे भी खत्म थे गए, मेरी कोठी नहीं बचा, घर आबाद कोई मेरी आबादी कोई रोजी दा वसाइल कोई नहीं। बस्ती जिलोवाली की तरह तौसा की एक और बट्टी कैसरानी बस्ती भी सैलाबी रेले में बह गई थी। बस्ती बट्टी कैसरानी में शब्बीर को पता चला कि एक बुजुर्ग खातून जो बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देती थी, उनका घर भी सैलाब की नजर हो गया था। 50-55 बरस पहले शब्बीर ने देखा कि आसमान पर चांद चमक रहा था और एक औरत एक टीले पर बैठी आसमान को तक रही थी। ये राज बीबी थी। राज बीबी अपनी जगह से उठी। सामने ही एक कब्र थी जिसके ताजा गुलाब बता रहे थे कि मैयत बहुत पुरानी नहीं थी। राज बीबी ने कब्र की सफाई सुथराई की, उस पर पानी छिड़का और फिर बोझल कदमों से जाती दिखाई दी। राज बीबी की उस वक्त शादी हुई थी जब वो 20-22 बरस की थीं। शादी के सिर्फ 2 बरस बाद ही राज बीबी का शौहर इंतकाल कर गया था। शौहर के इंतकाल के बाद राज बीबी ने कभी शादी नहीं की। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जबकि माँ बाप भी वफात पा चुके थे। वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी और गुज़िश्ता 50-60 साल से तन्हाई की जिंदगी ही गुजार रही थी। राज बीबी गाँव में अपने आबाई घर में बस्ती के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। शब्बीर ने देखा कि आंगन में तख्त पर बच्चे बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा और आ गया जिसके हाथ में खाना था। दादी, ये अम्मी ने खाना भेजा आपके लिए। अच्छा बेटा, इसको बेटा किचन में रख दो, मुझे खाने में रख दो। चलो बेटा, बस कल इसको याद करके आना, बस अब छुट्टी करो, ठीक है, कल आना। बच्चे चले गए तो राज बीबी ने हाथ मुंह धोया और फिर खाना खाने बैठ गई। एक रात शब्बीर ने देखा कि बस्ती के कुछ लोग दौड़ते हुए राज बीबी के अहाते में दाखिल हुए। राज दादी सैलाब आ रहा है, सारी बस्तियां डूब गई हैं, बस निकलो यहाँ, जल्दी करो। तो जब बेटा मैं अपना जरा सामान ले लूं, तो जा। अरे दादी, सामान का टाइम नहीं है, पानी करीब पहुँच रहा है, हमें बुझलने से निकलना है यहाँ से। राज बीबी ने चादर संभाली और जल्दी से कुरान शरीफ उठाकर सीने से लगाया
اور لوگ اسے گھر سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ بستی کے لوگوں نے بروقت راج بی بی کو نکال لیا تھا، ورنہ سیلابی ریلا شاید راج بی بی کو بھی بہا کر لے جاتا۔ بارشوں کا زور کم ہوا اور راستہ دکھائی دیا تو شبیر راج بی بی کے گھر پہنچ گیا، جہاں وہ گھر کے ملبے پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ہے راج بی بی، ان پر کیا گزری یہ خود ان کی زبانی سن لیجئے۔ کمرے دو کچے ہیں، اوہ بھی ختم تھے گئے، میری کوٹھی نہیں بچا، گھر آباد کونی، کوئی میری آبادی کونی، کوئی روزی دا وسائل کوئی نہیں۔ ایک قرآن مجید میں کچا دیتے نہیں، پٹے نہیں ہمیں میں اوپو میں کچا دے ہو۔ میرا بچڑا امداد کرو، سرکار میری اللہ واسطے امداد کرو۔ شبیر نے جنوبی پنجاب سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ ظالم سیلاب دے لہرے نال اندے دو کمرے ہیں وہ اندے بالکل مکمل ختم تھی چکن، صرف یہ اپنی زندگی بچائیے۔ تباہی بہت بڑی ہے، لیکن شبیر کو یقین ہے کہ ملی اور قومی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ ہم دوبارہ یہ بستیاں بسانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ گھر شڑ سارے لوٹ گئے نا، سب بس میں کوڑے پہ بیٹھے ہیں، بس اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ گھر بڑا تباہ دے گیا، میرے بچے ذرا بھائی اتنی بڑا مارتا ہوتا ہے، میں بیٹا دیا میرا ٹکو رہا کوئی پانی میں وہ کچے نہیں لگتی دے رہا، میں بیٹا رونا چاہ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کہ طالبہ سائمہ کی لاش پر کالی چادر پڑی ہوئی تھی اور درجنوں عورتیں سوگ میں تھیں۔ ساڈے نال بڑا ظلم ہویا، بڑی زیادتی ہوئی، میری بچی نو بے دردی نال شکیل پٹھان نے مارے، فیر ماریا۔ شبیر نے سرائے مغل میں ایسے بھٹا مزدور والدین کو دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے، لیکن ایک دن بیٹی کو اسکول جانے سے روک دیا۔ اس کہانی میں آگے چل کر کیا ہوا، اس کے بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ ہے 13 سالہ سائمہ کی تصویر، جو انتہائی غربت اور افلاس کے باوجود اب میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کھنچوائی گئی تھی جب اس کا داخلہ فارم جا رہا تھا۔ سائمہ کا خواب تھا کہ وہ جلدی سے میٹرک کر کے اپنے مزدور والدین کا ہاتھ بٹائے۔ پورا محلہ سائمہ کے مزدور والدین پر رشک کرتا تھا کہ ان کی بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن سائمہ کے پڑوسی میں جو لوگ رہتے تھے، شاید ان کے باپ دادا نے اپنی اولاد کو تعلیم اور خواتین کے احترام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سائمہ کے والدین صبح بھٹے پر مزدوری کے لیے چلے جاتے اور سائمہ اسکول کی راہ لیتی، لیکن جب وہ راستے میں ہوتی تو پڑوس کا ایک اوباش نوجوان شکیل اس سے چھیڑ خانی کرتا اور سائمہ اس کے خوف سے راستے تبدیل کرتی، لیکن اوباش شکیل کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی ہوئی یہ 4 دیواری اور اس میں چھوٹا سا جو کمرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہی سائمہ کا گھر ہے۔ اس گلی میں دوپہر کے وقت نسبتاً سناٹا رہتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے اور بچے اسکولوں میں۔ سائمہ جب اپنے گھر لوٹتی تو گھر میں 1-2 رشتہ دار خواتین کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو بڑا سا گیٹ دکھائی دے رہا ہے، سائمہ کے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے لگوایا تھا اور یہ سوچا تھا کہ اس کے گھر والے چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہیں گے، مگر ایک دن یہ گیٹ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا یہ کہ ایک دن سائمہ اسکول سے واپس آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اوباش پڑوسی جس کا نام شکیل تھا دیوار کود کر اندر آ گیا اور سائمہ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، لیکن جب سائمہ نے شور مچایا تو حرام پر پلنے والے اوباش نوجوان نے سائمہ کو گولی مار دی اور فرار ہو گیا۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بے قصور بے گناہ معصوم طالبہ کے قتل کے بعد کے مناظر ہیں۔ سائمہ کی پوری برادری سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، عورتیں فریاد کرتی نظر آ رہی ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ شبیر نے دیکھا کہ طالبہ سائمہ کی لاش پر کالی چادر پڑی ہوئی تھی اور درجنوں عورتیں سوگ میں تھیں۔ یہ وہ بچی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ظالم شیطان صفت جو اس کا پڑوسی تھا، اس نے لڑکی کو بے آبرو کرنے میں ناکام ہو کر اس کی جان لے لی تھی۔ سائمہ کے لواحقین کس دکھ میں تھے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خدا نخواستہ اس قسم کے سانحے سے گزرے ہوں۔
سائمہ کے مزدور باپ کی رپورٹ پر پولیس نے قاتل غنڈے بدماش شکیل کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے جرم بھی قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ تھانہ جہاں سائمہ کے مزدور باپ نے اپنی فریاد جمع کروائی تھی۔ سائمہ کے لواحقین اور گاؤں والے مسلسل احتجاج کرتے رہے۔ انہیں اپنی بیٹی چاہیے تھی، اس کے قاتل کو سرے عام پھانسی چڑھتے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے احتجاج کے، سوائے اپنا دکھ بیان کرنے کے۔ پہلے بھی آواز آئی ہے، میں پائی کے دوار سے چڑھی، انہیں پٹھان اتنے جا رہا پلاٹ ہے موٹر سائیکل کی اور نال ہی گڈی ساری انہیں پھنس گیا۔ میں پائی تے آئی بچی رو رہی، میں کی ہوا؟ انہیں کہا میری بھن نو نہ پھیل مار گیا پٹھان۔ اسی انہوں آدھے نو بھی دیکھا، جاندے نو بھی دیکھا۔ ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ سانو اللہ واسطے بھی کر کے سرکاریاں تیرا نام کر بندہ پڑا جائے، سانو انصاف چاہیے، جنہیں ساڈے نال ہوئی ہوے اودے نال ہونا چاہیے۔ اسی تو ہی ہے جدو مرا مک گئی ہے اور ظالم نے گھر آن کے ظلم کیتا۔ شبیر کو معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے سائمہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ماں کے پوچھنے پر سائمہ نے بتایا تھا کہ پڑوسی شکیل جو گدھا گاڑی چلاتا تھا اسے راستے میں تنگ کرتا تھا اور اٹھا کے لے جانے کی دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ سائمہ کی ماں نے اپنے شوہر کو بتائے بہتر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ بزرگ گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے اولادیں تو جینے کا سامان ہوتی ہیں، لیکن اولادوں کی اولادیں تو دادا دادی اور نانا نانیوں کے لیے بے پناہ مسرت کا باعث ہوتی ہیں۔ شبیر نے چنیوٹ میں ایک ایسی ہی بزرگ خاتون کو دیکھا ہے جو اپنے پوتوں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کو ایک دن ایک بزرگ خاتون کی تصویر موصول ہوئی تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی گھنا درخت ہو، بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا سایہ دار شجر۔ 75 سالہ جنتا بی بی، جنہیں سگے پوتوں کے علاوہ محلے بھر کے بچے بڑے بھی جنتا دادی کہہ کر پکارتے تھے، نہ صرف اپنے سگے پوتوں کے لیے بلکہ محلے پڑوس کے تمام بچوں سے پیار کرتی تھی۔ بہت زیادہ مالدار نہیں تھی، لیکن گلے اور کان میں چھوٹا موٹا زیور ضرور پہنتی تھی۔ دادی نے بڑے ارمانوں سے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تھی، جس سے دادی کو 2 پیارے پیارے پوتے نصیب ہوئے تھے۔ دادی جنتا کی تصویر دیکھ کر شبیر کو یوں لگا جیسے وہ اندر سے بہت خوش تھیں۔ ناک میں سونے کی کیل اور کانوں میں تلائی بندہ کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ سر پر لی گئی سفید چادر سے جھانکتے سفید بال گزرتے خوش وقت کی کہانی سنا رہے تھے۔ شبیر نے کوشش کی کہ دادی جنتا سے ملاقات کر کے ان کی کہانی سنی جائے، لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ آپ ہی کے گھر کی کوئی بزرگ ہو۔ دادی جنتا کو ہر روز یہ فکر رہتی تھی کہ وہ اپنے پوتوں کو کون سا کھانا پکا کر دیں۔ وہ روزانہ خود پیدل بازار تک جاتی اور گھر آ کر پوتوں کی فرمائش پوری کرتی۔ شبیر کو پتا چلا کہ ایک دن دادی گوشت سبزی لینے بازار گئیں تو کافی دیر تک لوٹ کر گھر نہیں آئی۔ دادی کا بیٹا پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو دادی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا اور خود تھانے میں اپنی ماں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس کو ایک ہی خدشہ تھا کہ کسی نے دادی کے پہنے ہوئے زیور کی خاطر یا تو انہیں اغوا کر لیا تھا یا تو خدا نخواستہ انہیں مار دیا تھا۔ پولیس اسی سمت میں کام کر رہی تھی کہ ایک CCTV فوٹیج دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پولیس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ چل پھر رہے تھے اور انہی کے درمیان ایک موٹر سائیکل پر 2 افراد جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل سوار اور پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کے درمیان کوئی بوری سی رکھی ہوئی تھی۔ پولیس نے فوٹیج کا تجزیہ کیا اور ان دونوں افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا۔ پولیس کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ فرشتہ صفت معصوم دادی جنتا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ 2 ملزمان جن کے چہروں پر پولیس نے نقاب ڈال رکھی ہے، یہی دادی کے قاتل تھے۔ ان دونوں بدبختوں نے دادی کو زیور پہنے بازار سے گزرتے دیکھا تو لالچ میں آ گئے۔ دادی کو بہلا پھسلا کر ایک دوست کے گھر لے گئے۔ دادی کا گلا دبا کر انہیں موت کی نیند سلا دیا، لاش دریا میں بہا دی اور زیور مارکیٹ میں فروخت کر دیا، جسے پولیس نے برآمد کر لیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار بوری میں دادی جنتا کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے۔
शब्बीर को जब दादी जन्नता के कत्ल की खबर मिली तो वो बेहद उदास हो गया, लेकिन उसे अभी एक और सदमाती कैफियत से गुजरना था। पुलिस ने शब्बीर को बताया था कि दादी को जेवर की लालच में कत्ल करने वाले कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वो थे जिन्हें दादी ने अपनी गोद में पाला था, जिनके नाज नखरे उठाए थे, जिनकी वजह से अपनी औलादों को डांटा था। दादी जनता को, इस बुजुर्ग मुशफिक खातून को, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके सगे पोतों ने थोड़े से जेवर की लालच में कत्ल कर दिया था। ऐसे बदबख्त पोतों के लिए जो अपनी दादी के कातिल हों, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि उनको भी मुकाफात अमल का सामना जरूर करना पड़ेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।